الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا صدق اللہ. اس کتاب میں متعلق بیان کر چکا ہوں. اس کتاب کا ترجمہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے علماء تھانوی سے کرایا ہے، اور اس لیے کرایا ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. کیا یہ کتاب ایسی ہے اشرف علی ترجمہ کر لو اس کا، تو لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا. الحمدللہ فائدہ تو پہنچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سالوں سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو. مکہ معظمہ میں بھی پڑھا ہم نے بہت پڑھا، حتیٰ کہ اس کا عربی جو نسخہ وہ بھی ہم نے حاصل کر لیا ہے. وہی کبھی کبھی جی چاہتا ملانے کا موقع ہی ملتا. میں اردو کا تاکہ ترجمے کے اور زیادہ واقعات ہو کہ عربی کیا ہے اور پھر حضرت تھانوی ترجمہ کیا ہے، لیکن موقع ہی نہیں ملتا. مشکل ہے، 2 اور 3 آدمی رہیں گے تب بھی ہو سکتا ہے عربی ہے. بہرحال آگے سے مضمون چل رہا ہے. بسم اللہ. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. یہ مخلوق تمہارے کوئی نہیں ہے، رب العالمین ہی سب کچھ ہے. یعنی سو رب العالمین کے سب سے میری امید، سو سوا رب العالمین کے سب سے میری امید، میری عداوت ہے. یہ کوئی بھی ہمارا دوست نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ ہی دوست ہے، وہی کار فرما. اور اگر غنا کی راہ چاہتے ہو تو اس میں ہے کہ لوگوں سے امید منقطع کر دو. یہ حدیثوں میں ہے کس چیز سے اللہ ایسے کام کروں کہ جس سے اللہ کے یہاں بھی محبوب ہو جاؤں اور لوگوں میں نزدیک. تو یہ لکھا ہے کہ لوگوں سے مستغنی ہو جاؤں، اللہ کے یہاں محبوب ہو جاؤں گے. بہت صریح حدیث ہے، پھر نقل کریں گے. شیخ ابوالحسن کا قول ہے کہ میں خود اس سے مایوس ہو چکا ہوں کہ میں اپنے کو نفع پہنچاؤں. میں خود اپنے کو نفع نہیں پہنچا رہا. اللہ ہی چاہے گا تو میں اپنے سے اپنے کو نفع پہنچانا یہ اللہ کی مشیت پر ہے. بہت غلط ہے. غنا کی راہ اگر چاہتے ہو تو وہ تو اس میں ہے کہ لوگوں سے امید قطع کر دے. شیخ ابوالحسن کا قول ہے کہ میں خود اس سے مایوس ہو چکا ہوں کہ میں اپنے کو نفع پہنچاؤں. تو اس سے کیوں نہ مانوس ہوگا کہ کوئی مجھ کو نفع پہنچائے. جب اپنے سے میں مایوس ہوں کہ مجھ کو نفع نہیں پہنچاتا تو دوسروں سے کیا امید ہے. اور اللہ سے اوروں کے لیے امید رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے اوروں کی امید رکھتا ہوں. تو اس سے اپنے لیے کیسے امید رکھوں. یہ بڑی کیمیا اکسیر ہے کہ جس کو مل گئی اس کو ایسی توانائی حاصل ہوگی. یہ محتاجی ہے جس نے اللہ سے تعلق پیدا کر دیا، اب اس کے توانائی، اب اسے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم نے کیا کیا ہے. کیا دنیا میں اسی لیے آدمی آیا ہے کہ اللہ سے تعلق صحیح پیدا ہو جائے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اسی سے امید رکھنا ہے، اسی سے توقع رکھنا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کا حال یہ بنا لے. بہت زبردست. شیخ ابوالحسن فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے ساتھ ہوا اور مجھ کو گہرا معلوم ہوتا تھا. میں نے اس کو بے تکلف کیا اور بے تکلف ہو گیا. میں نے اس سے پوچھا کہ اے صاحبزادے تم کو کیا حاجت ہے اور تم میرے ساتھ کیوں ہو گئے ہو. میرے ساتھ چلتے تھے کیونکہ شیخ ابوالحسن کا رہا.
مجھے ابو الحسن بہت خوش ہو جاتے ہیں جب آتا ہے نام ابو الحسن کا. اور تم میرے ساتھ کیوں ہوئے؟ کہنے لگا حضرت میں نے سنا ہے کہ آپ کیمیا جانتے ہیں، میں اس لیے ساتھ ہوا ہوں کہ اس کو سیکھوں. شیخ ابو الحسن کے ساتھ اس لیے ہوا کہ کیمیا سیکھیں، کسی پر ہاتھ رکھ دے وہ سونا ہو جائے، یہی ہے کیمیا. میں نے اسے کہا کہ وہ سچا ہے اور جس نے تجھ سے کہا وہ بھی سچا ہے، مگر میں خیال کرتا ہوں کہ تو اس کو قبول نہ کرے گا. کہنے کا کیوں نہیں؟ میں اس کی ریا کو ضرور قبول کروں گا. میں نے کہا کہ میں نے جو مخلوق دیکھا تو دو قسم کے لوگ پائے، ایک دشمن اور دوسرے دوست. جو تو دوست ہیں اور کچھ دشمن ہیں. دشمنوں کو جو خیال کیا تو یقین کیا کہ بے حکم خداوندی کہ ایک کانٹا بھی نہیں چبا سکتے. دیکھا میں نے کچھ نہیں. دشمنوں کو دیکھا، ایمانی بات ہے، سکھایا اس کو، کیمیا سکھایا. یہ دشمنوں کو جو خیال کیا تو یقین کیا کہ بے حکم خداوندی ایک کانٹا بھی نہیں چھپا سکتے. میں نے اپنی نظروں سے ہٹا دی کہ دشمن کچھ نہیں کر سکتے ہمارا. میں نے اپنی نظروں سے ہٹا دی. پھر دوستوں سے تعلق کیا تو ان کو دیکھا کہ وہ بھی بے حکم خدا مجھ کو ذرہ برابر نفع نہیں پہنچا سکتے. ان سے بھی قطعی نا امید کر لی اور اللہ کے ساتھ تعلق کیا. تو مجھ سے کہا گیا کہ اس امر کی حقیقت رسائی نہیں ہوگی یہاں تک کہ ہمارے معاملے میں بالکل شک نہ رہے اور غیر سے بالکل مایوس نہ ہو جائے کہ وہ قسمت کے علاوہ تو اس کو کوئی نہیں دے سکتا. یہ امید ہے. اللہ تعالی ہی کر سکتا ہے جو کچھ کر سکتا ہے، مخلوق کچھ نہیں کر سکتی. بہت بڑی بات ہے. ایک مرتبہ فرمایا، اس وقت بھی کسی نے کیمیا پوچھی تھی. ایک مرتبہ فرمایا اس وقت بھی کسی نے کیمیا پوچھی تھی. فرمایا اپنے قلب سے طمع کو نکال دو. یہ کیمیا سب سے بڑی بات. بزرگوں کے یہاں یہ کیمیا ہے. ایک مرتبہ فرمایا اس وقت بھی کسی نے کیمیا کے متعلق پوچھی تھی. فرمایا اپنے قلب سے طمع کو نکال دے اور اس سے قطعاً نا امید ہو جائے کہ قسمت سے زیادہ کچھ مل سکے. اور یہ جامع بندگی نہیں کہ عمل سے بہت دور وظائف پر دوام کرے. اس کی نوریانی دلیل دیے. اور یہ جامع بندگی وظائف پر دوام کرے. جیسے پہلی تو منقطع کر دے اور جو وظائف پڑھ رہے ہیں اس کو پورا کرو. اس کی نورانیت کی دلیل تو یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ اوروں سے غنی ہو. اتنا تعلق رکھو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کے غنا پہ اتنا یقین ہو جائے کہ دوسروں کے غنا سے نا امید ہو جاؤ. اب یہ سب چیزیں ہیں بہت سارا. یہی تصوف ہے، یہی سلوک ہے، یہی باطن ہے، یہی سب کچھ. اس میں کیا حرج ہے؟ یہ تو قلبی ایک چیز ہے. کہتے ہیں دلیل تو یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ اوروں سے غنی ہو اور اپنے قلب سے اس کا مقید ہو جائے اور غلامی لوگوں کی غلامی سے نکل جاؤ اور اللہ سے اپنے دل کو متعلق کر لو. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ، کوئی مقصود نہیں سوا اللہ، کوئی نافع نہیں، کوئی زار نہیں سوا اللہ. اور زینت تقوی سے آراستہ ہو جاؤ. زینت تقوی سے اللہ ہم سب لوگوں کو مدعین کرتا. بہت بڑا لباس تقوی ہے. اسی لیے پورا رمضان کا روزہ ہے. کتب علیکم الصیام تاکہ متقی ہو جاؤ. ہمارے بزرگان دین یہی سکھاتے ہیں. دل میں تقوی اگر آ گیا تو سب کچھ تم کو حاصل ہو گیا. اور اس کو دیکھا کرو کہ رمضان میں ہم کو کتنا تقوی حاصل ہوا. بہت حضرت ماشاء اللہ صاحب آخر رمضان میں بہت کہتے دیکھو کچھ حاصل ہوا کہ نہیں. روزہ رکھ رہے ہو، ذکر کر رہے ہو، تلاوت کر رہے ہو، وہ صفت جو تقوی کی ہے وہ تمہارے اندر آ رہی ہے نہیں. غلامیت طمع سے بچے اور زین تقوی سے آراستہ ہو جاؤ. غلامیت طمع، یہ لالچ جو ہے یہ غلامی ہے، اس سے بچو اور زین تقوی سے آراستہ ہو جاؤ.
اور اسی سے اعمال میں خوبی، احوال میں صفائی آتی ہے۔ تما کو منقطع کرنا ہے، ہم تھوڑے سے میں تصوف بیان کر رہے ہیں، بعد ذہن میں آتا ہے کہ میں بیان کر سکوں، سمجھ آ گیا نا، خود پہلے بھی سمجھنا بھی کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ایک آدمی نے جو دیکھتا ہوں تو اسی لیے دیکھتا ہوں، ایک آدمی اللہ تعالیٰ عمل بہت سے وظائف پر دوام کرے، اس کی نورانیت کی دلیل تو یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ اوروں سے گنا ہو جائے۔ یہ جو وظائف پڑھے جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، پڑھا جاتا ہے نہیں تو ہے دل میں بھی کچھ آ رہا ہے کہ فریاد صرف اللہ ہی سے ہو، غیروں سے نہ ہو، یہ پڑھنے سے نہیں بلکہ ایک کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ ہمارے حضرت امام مقدمہ صاحب بہت یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، امام مجب اللہ ندوی کہتے تھے کہ وہاں یا صاحب اٹھتے بیٹھتے یہی دعا ہے، یہی نا یہ جو میں کہہ رہا ہوں شاید، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، خود پرانے تھے امام مجب اللہ ندوی، ساتھ رہے مایا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہتے تھے اٹھتے بیٹھتے ایک بات، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ہمارے امام محمد احمد صاحب ضروری ایک تصویر پکڑاتے تھے اور کہتے تھے جب کہ بہت عمدہ تعلیم لکھوں گا یہی لکھ کے دیتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک اصلح لی شان کل، یہ بھی فرماتے تھے ہمارے ہر شان کی اصلاح فرمائی۔ جو اصلاح کے لیے شخص نکلا ساری دنیا میں اصلاح کا کام کر رہا ہے لیکن اپنی اصلاح سے غافل نہیں، یہ بنیادی بات آج آدمی ہم سمجھ لیں سب اصلاح ہو جائے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، دنیا میں اصلاح کا کام کر رہے تھے کہ نہیں، یہ اپنی اصلاح سے غافل نہیں تھے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا تنزع، سب نہیں پڑھتے تھے وہ نہیں ہے، ولا پوری دعا پڑھ رہا ہوں، ولا تنزع منی صالح ما آتیتنی ولا تفتنی فیما احرمتنی، جو دیا اس سے بھی ہم کو فطرے میں نہ ڈال، جو لے لیا اسے بھی فطرے میں نہ ڈال۔ دیکھیے مولانا وظائف پر دوام کرے، اس کے نورانیت کی وظائف کا تم کو فائدہ پہنچ رہا ہے، کیا علامت اس کی ہے؟ میں نے اب تک اس کو پڑھا نہیں تھا، آج پڑھا ہوں۔ وظائف پر دوام کرے، اس کی نورانیت کی دلیل تو یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ اوروں سے غنی ہو جاؤ اور اپنے قلب سے اس کا مقید ہو جاؤ، سب کچھ وہ کر رہا ہے۔ اور غلامی طمع سے بچو، لالچ کی غلامی سے بچو، یہ بہت غلام بنا دیتی ہے، جس سے آدمی امید رکھتا ہے کیسے کیسے اس کے ساتھ خوش آمد برآمد کا معاملہ کرتا ہے۔ غلامی طمع سے بچو اور زینت تقوی سے آراستہ ہو، اور اسی سے اعمال میں خوبی احوال میں صفائی آتی ہے۔ تقوی، زینت تقوی سے آراستہ ہو اور اسی سے اعمال میں خوبی احوال میں صفائی آتی ہے۔ تقوی جب آئے گا تو اعمال میں بھی خوبی ہوگی اور احوال میں بھی صفائی آئے گی، دل بھی صاف ہوگا اور عمل بھی صاف ہوگا، ظاہر بھی صاف ہوگا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زمین پر کی چیزیں اس کی سجاوٹ بنائی تاکہ ہم جانچیں کہ ان میں کون اچھے عمل والا ہے۔ اسی سجاوٹ میں رہ جاتا ہے کہ اپنی بھی کوئی فکر رکھتا ہے، یعنی اعمال کی خوبی اس سے ہے کہ اللہ کی طرف سے سمجھ، بس اعمال کی خوبی اس سے ہے کہ اللہ کی طرف کی سمجھ ہو، اور وہی ہے کہ اللہ کے ساتھ غنا حاصل ہو۔ بس اللہ تعالیٰ بہت اسی پہ اکتفا کرے، اللہ کرے، اسی پر بھروسہ کرے، اسی سے حاجت پیش کرے، اسی کے روبرو ہمیشہ رہے۔ اللہ زبردست آئے، چند آیتوں کی تفسیر ہے پوری ہے۔
بس اعمال کی خوبی اس سے ہے کہ اللہ کی طرف کی سمجھ آ جائے تم کو، اور وہی ہے کہ اللہ کے ساتھ غنا حاصل ہو۔ اللہ ہی غنی ہے، اس پر ارتفاع کرے، اس پر بھروسہ، اس سے حاجت پیش کرے، اسی کے روبرو ہمیشہ رہے۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ ہماری چھوٹی لڑکی کہہ رہی تھی ابا آپ تو اللہ غنی بہت بچپن سے ہم لوگ تھے سن رہے ہیں۔ میں نے کہا اب میں کمزور ہو گیا ہوں، آپ میں کہتا ہوں کہ اللہ کو کبھی اب کہنے لگا ہوں۔ پہلے مفلس تھا تو غنی کہتا تھا، اب کمزور ہو گیا ہوں تو کبھی کہوں نا اللہ کو کبھی کہتا ہوں۔ اللہ غنی پہلے کہتا تھا اللہ غنی۔ دعا کیجیے کہ قوت بھی آ جائے، اتنی معذوری یہاں سے وہاں تو میں جا نہیں سکتا۔ اللہ کے ساتھ غنا حاضر، اسی پہ اکتفا کرو۔ اللہ سے تعلق درست ہو گیا، سب کافی ہے، اسی پر بھروسہ ہو، اسی سے حاجت پیش کرے، کوئی نہیں بڑا، اسی کے روبرو ہمیشہ رہے۔ یہ سب سمرے اسی کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سمجھ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی سمجھ، سب چیزیں آسان ہیں۔ اور ورا کو اپنے نفس میں اور اوصاف سے زیادہ ڈھونڈا کرو۔ اور اوصاف جو ہے ورا مانے پرہیزگاری، اس کو زیادہ ہے۔ ورا ہے تمہارے اندر، پرہیزگاری ہے کہ نہیں؟ اور مخلوق سے تمہ رکھنے سے پاک رہو، کیونکہ تام مخلوق اس لیے کہ تام مخلوق کا سے لالچ رکھنے والا ہے۔ اگر 7 دریاؤں سے پاک ہونا چاہے تو کوئی چیز اس کو پاک نہیں کر سکتی، بجوز اس کے کہ ان سے مایوس ہو اور ان سے اپنی ہمت کو بلند رکھے، تبھی نہیں کر سکتا ہے۔ مخلوق سے کہ تمہ سے پاک ہونا ہے، کوئی کچھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بصرہ میں تشریف لائے، جامع مسجد میں آ کر واعظوں کو دیکھا جو واعظ کہہ رہے ہیں۔ بصرہ تشریف لائے تو لوگ واعظ نصیحت مسجد میں کہہ رہے تھے، حضرت علی کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ۔ سب کو اٹھا لیا، تو واعظ کہنے کے لائق نہیں، اٹھو، امتحان لیا۔ یہاں تک کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت علی حضرت بصری بھی واعظ کہہ رہے تھے، تو کس کو رہے گا؟ ان کے پاس آئے حسن بصری کی طرف اور فرمایا کہ اے نوجوان، میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر جواب دے دیا تو تجھے رہنے دوں گا، نہیں تو تجھے بھی اٹھا لوں گا۔ حسن بصری سے کہا، یہ کہا قصہ معلوم ہے؟ اتنے بڑے آدمی حسن بصری معمولی آدمی تھوڑے، امتحان کون لے رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہاں۔ اور فرمایا کہ اے نوجوان، میں تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر جواب دے دیا تو تجھے رہنے دوں گا، نہیں تو تجھے بھی اٹھا لوں گا، جیسا اوروں کو اٹھا لیا ہے۔ حضرت علی نے ان پر کچھ آثار رشد دیکھے تھے۔ حضرت علی نے ان پر، حسن بصری پر رشد کے آثار دیکھا تھا۔ ایک لڑکا معلوم ہوتا ہے جوان۔ حضرت حسن نے عرض کیا، پوچھیے۔ انہوں نے کہا پوچھیے، کیا پوچھتے ہیں؟ جو آپ کا جی چاہے پوچھیے۔ وہ بھی کہا انہوں نے۔ حضرت علی نے فرمایا، بتلاؤ دین کی جڑ کیا ہے؟ بتا دیں سمجھیں وہ قابل ہوں۔ دین کی جڑ کیا ہے؟ دین کی بنیاد کہاں برا؟ پرہیزگاری دین کی جڑ ہے۔ دین کا بات ہے کہ نہیں؟ دین کی جڑ کیا ہے؟ برا پرہیزگاری، پارسائی سے جو بھی ترجمہ کر دیے، بہت بہتر۔ فرمایا دین کی حضرت علی امتحان لے رہے ہیں، بالمشابہ انٹرویو ہے یہ، واعظ بننے کا انٹرویو یہ ہے کہ اس مسجد میں واعظ کرنے کے لیے یہ آنا چاہیے کہ دین کی جڑ کیا ہے؟ فرمایا دین کی خرابی کی کیا چیز ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ بتلاؤ دین کی جڑ کیا ہے؟ کہا برا۔ فرمایا دین کی خرابی کیا چیز ہے؟ کہا طمع، لالچ۔
دین کی خرابی کس میں؟ تمام ہے. اچھائی کس میں؟ ورا میں، پرہیزگاری. فرمایا تو بیٹھا رہا، تو جیسا اچھا لوگوں کو بات کر سکتا ہے، انسان ہو گیا. میں نے اپنے شیخ ابو العباس رحمہ اللہ سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ میں اوائل زمانے میں حدود اسکندریہ میں تھا، کسی شراسہ کے پاس جا کے کوئی چیز آدھے درہم کی خریدی. اسکندریہ میں کسی شراسے کے پاس جا کے کوئی چیز آدھے درہم میں خریدی. پھر میں نے اپنے دل میں کہا شاید یہ شخص مجھ سے دام نہ لے. انسان کی طبیعت، بڑے آدمی خریدا تو لیکن جب روپیہ دینا ہوا تو شاید رحم آ جائے میرے اوپر، دام نہ لے. اسی وقت ایک خاطب نے آواز دیا کہ دین کی سلامتی اس میں ہے کہ مخلوق سے توبہ نہ رکھی جائے. اوپر کی اصلاح ہوئی بہت ہے. دین کی سلامتی اس میں ہے کہ مخلوق سے تما نہ رکھی جائے. میں نے ان سے سنا ہے کہ تما والا کبھی سیر نہیں ہوتا ہے، مخلوق سے تما نہ رکھی جائے. اور میں نے ان سے سنا ہے کہ تما والا کبھی سیر نہیں ہوتا. تما کے حرفوں میں دیکھو سب خالی ہے. تما کا تو خالی ہے، نقطہ نہیں ہے. میم خالی ہے، عین خالی ہے، تو سب خالی ہے. شیخ سادے قول ہے تما راس سے ہر فصد و ہر سے تہی ادینیس مرتا میں علاقہ دہی. تما کے 3 حرف ہیں. شیخ سادی کہہ رہا ہے تما کے 3 تما، تینوں نقطے سے خالی ہے، نقطہ نہیں اس پر. یہ نقطے کی بات ہے، باریکی. اس وجہ سے تما میں معلومی ہے. یہ مطلب تما لالچ میں معلومی. سو اے مرید تجھ کو لازم ہے کہ مخلوق سے اپنی ہمت کو بلند رکھ. سو اے مرید تجھ کو لازم ہے کہ مخلوق سے اپنی ہمت کو بلند رکھ، اور مقدمہ رزق میں ان کے سامنے خار مت بن. رزق کے معاملے میں ذلیل نہ ہو، اللہ دینے والا ہے روزی، کیونکہ وہ تیرے وجود سے پہلے قسمت میں لکھ دیا ہے. روزی لکھ گئی، زیادہ نہیں ملے گی، اور تیرے ظہور سے پہلے ثابت ہو چکا ہے، لکھا جا چکا ہے بالکل نقص. اور ایک بزرگ کا مقولہ سن کہ ایک مرد آدمی جو چیز تیری داڑھوں کے چبانے کے لیے مقدر ہو چکی ہے وہ داڑھیں ضرور ان کو چبائیں گے. جتنا کھانا لکھا ہوا داڑھ آئے گا ہی چبائے گا. سو کم بختی مارے اس کو عزت سے کھا. داڑھے میں تو آئے گا، اس کو ایک تو تما سے کھا اور ایک غنا کے ساتھ کھا. آئیں گے وہ ضرور، وہ کھانا اتنا آئے گا تمہاری داڑھ میں، لیکن اس کو تم چاہے ذلت سے کھاؤ چاہے عزت سے کھاؤ. ذلت سے مت کھاؤ. جب اللہ دے رہا ہے عزت سے تو عزت سے کھاؤ، ذلت سے مت کھا. جاننا چاہیے جو اللہ کو پہچانے گا اس کی ضمانت اور کفارت پر وہ سوکھ رکھے گا. جو اللہ کو پہچانے گا سمجھے گا کہ اللہ روزی دے گا. اور جب تک اللہ کے پاس کی چیز اس سے زیادہ بھروسہ نہ ہو، اور جب تک اللہ کے پاس کی چیز پر اس سے زیادہ بھروسہ نہ ہو جتنا اپنے پاس کی رکھی ہوئی چیز ہے. اپنے پاس بینک میں ہے 4 روپیہ، اس پر زیادہ وثوق نہیں. اللہ کے پاس وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس پر بھروسہ ہو. وہ جو بینک میں ہے یا صندوق میں اس پر اتنا بھروسہ نہ ہو تو جب چاہے سر کبھی چورائے لے کے بھاگ جائے کوئی کچھ کر نہیں سکتا. یہاں بھی نہیں کر سکتا. جب تک کہ اس کو اب تک نہیں سنایا تھا، نبی کو میرے لیے بھی نہیں ہے، اس وجہ سے کر کے پڑھ رہا ہوں. اب بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے ہمارے لیے. پوری اصلاحی چیز ہم نے اسی پر رکھا ہے. اس وقت سب سے بڑی بات حضرت تھانوی ترجمہ علماء نے لکھا ہے، بڑے علماء نے، کہ حضرت تھانوی کتاب کا ترجمہ کر سکتے تھے. یہ آپ ہی کہیں کہ البشرا کوئی ہے نا،
وہی طرف سے بھی ٹرسٹ ایجوکیشن ٹرسٹ پاکستان سے چھپی ہے، لیکن بعض کتابیں ایسی ہیں جو ہے آپ کے ہمارے، لیکن چھپتی ہے دوسری جگہ سے. تو میں نے آپ سے کہا کہ بھائی کتاب آپ کے یہاں سے چھپتی ہے، کہا ہمارا نام تو ہے اس کا لیکن چھپتی ہے، میں ٹیسٹ ہے. تو یہ دوسرے. اور جب تک اللہ کے پاس کی چیز پر اس سے زیادہ بھروسہ نہ ہو جتنا اپنی پاس کی چیز ہوتا ہے، حق تک اللہ کی ذمہ داری سے وصول ہے، جتنا مخلوق کی ذمہ داری پر وہی مخلوق نے کوئی ذمہ داری لی ہے جتنا اس پر وثوق ہو اس سے کہیں زیادہ اللہ کو وثوق ہوا. ایک آدمی تھا، بہت قحط کا زمانہ تھا، گاتا ہوا جا رہا تھا، سب پریشان تھے لوگ قحط کی وجہ سے، غلہ نہیں ہے. کسی بزرگ نے کہا کہ ارے بھائی سب لوگ تو پریشان ہیں قحط کی وجہ سے، غلہ ہے ہی نہیں ہے، قحط پڑا ہوا ہے، تم اتنا ناز انداز سے گاتے ہوئے جا رہے ہو. بہت مشہور واقعہ ہے. تو اس نے کہا تم کو نہیں معلوم میں فلاں کا ملازم ہوں یا نوکر ہوں. اس کے بعد معلوم کتنا غلہ موجود ہے گھر میں، کوٹھی غلہ بھرا ہوا ہے. نکل گئی ان کو، چیخ دیے، کہا اف، اس کو اپنے مالک پہ اتنا بھروسہ ہے کہ وہ گیہوں ہم کو فاقے میں نہیں آ جائے گا، اور اللہ کے خزانے پہ تم کو اعتماد نہیں ہے. چیخ بہت مشہور بچپن سے ہم لوگ واقعہ حضرت ہی سنا ہوگا. کہا تم کو اپنے مالک کے غلے پر جو خزانہ ان کا ہے اس پر اتنا بھروسہ نہیں جتنا اس کو اپنے مالک پر بھروسہ ہے. اس وقت بندے کی سمجھ کامل نہیں ہوتی، اور جاہل ہونے کے لیے یہی بہت ہے یہ حالت نہ ہو. جاہل ہونے کے کہ اللہ کے جو چیزیں ہیں اللہ کے ہیں اس پر بھروسہ نہ ہو جتنا آپ لوگ پر. اور کسی شخص نے ایک آدمی کو جو کہ عارف تھا دیکھا کہ ہر وقت مسجد میں رہتا ہے، اور کسی شخص نے ایک آدمی کو جو کہ عارف تھا دیکھا کہ ہر وقت جامع مسجد میں رہتا ہے، باہر نہیں جاتا. اس شخص نے اس کی قدر کی پابندی سے تعجب کیا، اس قدر پابندی کی ہر وقت جامع مسجد میں رہتا ہے، کھاتا ہی کہاں سے ہے، بازار جاتا ہی نہیں. اپنے دل میں سوچا کہ یہ کہاں سے کھاتا ہے. وہ عارف اس شخص کے خطرے پر مطلع ہو کر ایک روز سے پوچھنے لگا کہ تو کہاں سے کھاتا ہے. اس شخص نے کہا کہ میرا کوئی دوست یہودی ہے، اس نے مجھ سے 2 روٹی روزانہ کا وعدہ کیا ہے. کہا تم کہاں سے کھاتے؟ سمجھ گئے کہ ہمارے بارے میں شبہ کرتا تھا، اس لیے پوچھ رہے ہم کہ تم کہاں سے کھاتے ہو. کہا ہمارا ایک دوست یہودی ہے، روزانہ کا وعدہ کہ 2 روٹی وہ دے جاتا ہے. اس عارف نے کہا اے غریب، تو نے اپنے لیے ایک یہودی کے وعدے پر وثوق کیا اور میرے لیے اللہ کے وعدے پر وثوق نہیں کیا. تمہارا ایک یہودی پر وثوق ہے، بھروسہ ہے، میرا اپنے رب پر بھروسہ ہے، تو تم میرے بارے میں شبہ کرتے ہو، اپنے بارے میں یقین. حالانکہ اس کا ایسا سچا وعدہ ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها. وہ شخص شرما کے چلا گیا. ایک اور بزرگ کا قصہ ہے، یہ ہم نے سنا حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور بزرگ کا قصہ ہے کہ چند روز کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے رہے. امام کو ان کے ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہنے اور اسباب کے چھوڑنے سے تعجب ہوا. کسی اور بزرگ کا قصہ ہے کہ چند لوگ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے رہے. امام کو ان کے ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہنے اور اسباب کے چھوڑنے سے تعجب ہوا. امام صاحب کو تعجب ہوا، یہ بیٹھا رہتا ہے کہاں سے کھاتا ہے، باہر جاتے ہی نہیں. تعجب ہوا، پوچھا کہ تو کہاں سے کھاتے ہو. انہوں نے کہا ذرا ٹھہر جائے، میں پہلے اپنی نمازیں لوٹا لوں. اتنے دن تک کسی بے توقل آدمی پیچھے نماز پڑھا میں نے. یہ ہمیں سماج شاہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا. تو کہاں سے کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ذرا ٹھہر جائے، میں پہلے اپنی نمازیں لوٹا لوں پھر بتلاؤں گا، کیونکہ میں ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چاہتا جو اللہ کے معاملے میں شک رکھتا ہو. روزی تو اللہ دیتا ہے، اور تم کو یہ بھی شک ہے کہ مجھ کو کھانا کہاں ملتا ہے. ہم تم کو بزرگ سمجھ کر کے تمہارے پیچھے نماز پڑھنا ہے. یہ بھی ہے کہ توکل کی تعلیم ہے کہ نہیں اسلام میں؟ اصل تعلیم یہ ہے.
دین دین تو میرے دین کا تعلق دل سے اصل. پیچھے نماز پڑھتا ہوں جو اللہ میں شک کرتا ہے. حکایتیں اس بارے میں بہت ہیں. یہ بھی دیکھیے بالکل نئی بات. کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اگر کسی شخص کو ایک کوٹری میں بند کر کے اوپر سے گارا لگا دیا جائے تو اس کا رزق کہاں سے آئے گا؟ کہتے ہیں اللہ رزق بھیجتا ہے. اگر گارا لگا دیا گیا سب بالکل بند سب اور اس میں بیٹھا دیا تو پوچھا حضرت علی کو آ کے دیکھیے کہاں سے رزق آئے گا؟ فرمایا رزق وہاں سے آئے گا جہاں سے موت آئے گی. موت آئے گی نہیں؟ سمجھا دیا. اس حجت کو دیکھ کیسی روشن ہے اور یہ دلیل کیسی واضح ہے. فرما رہے ہیں اس حجت کو دیکھ دلیل کیسی روشن ہے اور یہ دلیل کیسی واضح ہے. اور یہ جو شیخ نے کہا بجا ہم کو فکر و تدبیر کرنے سے اس کے حاصل کرنے میں سو تفکر یہ ہے کہ اپنے دل میں مضمون حاضر کرے. کوئی ضرور اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے. ادارے کا فضل اللہ تعالیٰ کے مقدرات ہیں. اس کو کہا ہے سب پوری کتاب اسی طرح. اس کا نام ہی تقدیر ہے. تنویر فی اسقاط تدبیر بہت عمدہ کتاب ہے. ترجمہ بھی بہت اچھا ہے لیکن یہ کہ اب غور خور سے تو پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. اسی وجہ سے معلوم کرتے ہیں اس کی تفصیل کی جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اول مولانا عمر کی توفیق ہو. تقدیر پر جیسا وثوق ہونا چاہیے وہ صرف پیدا کر دے. اللہ مینی اثر کو صحت والعفت والامانت وحسن الخلق ورضا بالقدر. اللہ تعالیٰ اس دولت سے مالا مال فرما دے. روزی تو دے رہا ہے, روزی سب کچھ دیا اور یہ چیز حاصل نہیں ہوئی, پھر وہاں جا کے تم خالی کھولے جاؤ گے. یہاں کا کھانا وہاں نہیں جائے گا, وہاں تو رضا ہی جائے گی. اللہ منی اثر کو صحت والعفت والامانت وحسن الخلق ورضا بالقدر. بہت بڑی چیز یہ تقدیر ہے. مومن کی امتیازی چیز تقدیر ہے. اسلام کی امتیازی چیز تقدیر ہے. تقدیر پہ ایمان رکھنا ہے بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تقدیر والے میں انشراح پیدا کرنے. کتنے لوگ گمراہ ہو گئے. شب رات تھے ایک رات میں ایک مضمون کا ترجمہ کرا, اس میں ایک یہودی عالم یا نصرانی عالم کا تھا کہ کتنے لوگوں علماء کو تقدیر کے مسئلے نے مرتد کر دیا. اس وقت مجھے یاد ہے اسی مسجد میں بس اتنی یاد ہے. اللہ حضرت اس وجہ سے تقدیر کے معاملے میں الجھنا بھی نہیں چاہیے. بس اللہ سے دعا کرو اللہ تقدیر پر ثابت قدم رکھے اور قیامت تک اس کو محفوظ رکھے. اسی وجہ سے اس کتاب کا ترجمہ کرا ہے. تبھی تو حضرت حاجی صاحب نے کہا حضرت تھانوی گئے تھے خانقاہی گزارنے کے لیے 6 مہینے. کہا بہت اچھا لکھا ہے اس کو بعد میں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ہمارے اندر آ جائے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے تھے کہ 3 چیزوں میں مجھے انشراح ہے. مشاجرات صحابہ میں جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں کتنے مرتد ہو گئے کیوں ہوئی, اور تقدیر کا مسئلہ. ایک اور مسئلہ روزی کا. کہا مجھے انشراح ہے. معلوم ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے تقدیر کا مسئلہ کہ انشراح کو حضرت حاجی سے بیان کر رہے ہیں. اس میں دعا کرنی چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رضا بالقدر کی توفیق مرحمت فرمایا. بہت بڑی بات ہے. ایسے ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ آدمی ڈواں ڈول ہو جاتا ہے. مجھے اس وقت بھی کچھ ایسی ہی ہے, ڈواں ڈول ہو جاتا ہے. اس صورت میں سوائے اس کے کہ اللہ کا لکھا ہوا ہے وہ آئے گا, کوئی ٹال نہیں سکتا. اس کا راضی رہنے ہی میں ایمان کی سلامتی ہے اور دین کی سلامتی ہے. انشاءاللہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں عافیت دار عطا فرمائے اور دینی یا دنیوی ہر قسم کی سعادات سے مشرف فرمائے. دینی یا دنیوی ہر قسم کی سعادات و کرامات سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے, بہر فرمائے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضلوں سے ہر نعمت دے سکتا ہے. جیسے پہلوں کو دیا آج بھی دے سکتا ہے. ان کی قدرت میں کوئی کمی نہیں, ان کی قوت میں کوئی ذوق نہیں. اس بنا پر اللہ سے مانگنے میں بھی کوئی باک نہیں ہونا چاہیے
یہ اللہ جو ہمارے بزرگوں کو آپ نے دیا اور باقی دولتوں سے ان کو مالا مال کیا ہے، یہ اللہ ہم کو بھی ان دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی وما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان نعمتوں سے مشرف فرمائے جو خاص اپنے بندوں کو، صحابہ کو، اولیاء کو دیتے ہیں۔ ہم لوگ بھی اسی لائن پر ہیں، اللہ تعالیٰ صحیح طور سے لائن پر کر بھی دے اور ان کی نعمتوں سے مشرف بھی فرما دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فیل میں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرما، جن نعمتوں سے صحابہ کرام کو مشرف فرمایا تھا، تابعین کو مشرف فرمائے، اقوال سلم میں ان لوگوں کے اقوال کو ہم نے نقل کیا ہے، یا اللہ ان کے احوال سے بھی ہم سب کو مشرف فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔